رمضان میں بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کا ویٹ جو ہے وہ کیوں بڑھ رہا ہے. حالانکہ ویٹ تو کم ہونا چاہیے لیکن کہ رمضان میں کچھ لوگوں کا ویٹ گین بھی ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کا ویٹ لوز بھی ہوتا ہے. موسٹلی لوگ کیا کرتے ہیں, ویٹ گین کر جاتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ سحری میں افطاری میں بہت زیادہ پروسیس فوڈ لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ سب سے پہلے ہائیڈریشن. آپ نے رمضان میں اپنے پانی کا آپ نے جن چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے وہ افطاری کے پہلے اگر بات کریں تو ہمارے ہاں ٹرینڈ ہے کہ افطاری کا دوسرا نام ہوتا ہے سموسے. ہیلدی ڈائٹ کا اگر دیکھا جائے تو ہیلدی ڈائٹ میں ہم لوگ لے سکتے ہیں ایسی غذائیں جیسے روٹی ہے. اگر آپ دہی لے رہے ہیں اور دہی لینے کے شوقین ہیں تو اس میں کچھ فروٹس ڈالیں. ہیلو السلام علیکم ناظرین, میں ڈاکٹر ارماڈا. امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں QAS ہیلتھ, اور آج جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں, رمضان میں بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کا ویٹ جو ہے وہ کیوں بڑھ رہا ہے. حالانکہ ویٹ تو کم ہونا چاہیے لیکن ایسی کون سی غذائیں ہیں, ایسی کون سی ڈائٹ ہے جس کے لینے سے آپ کا ویٹ کم ہونے کی بجائے بلکہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور پورا جو رمضان ہے, آپ کی رمضان کے جو روٹین کس طرح سے ہونی چاہیے اور کس طرح سے آپ اپنا رمضان ہے وہ ہیلدی بنا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مس امارا ارشد جو کہ ڈائٹیشین ہیں. مس, بہت شکریہ فار دا ٹائم. آج رمضان کے حوالے سے بات کرنا بہت ضروری ہے کہ رمضان میں لوگوں کا ویٹ جو ہے نا وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو اس کو ہم کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں, تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. جی, بہت امپورٹنٹ ٹاپک اور ایک بلیسڈ منتھ ہے. ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہمیں یہ توفیق ملتی ہے کہ ایک تو ہم اپنے اعمال کی کانٹی چھنٹی کریں, اس کے ساتھ ایک بلکہ یہ بھی ہمیں ایک موقع ملتا ہے کہ ہم اپنی صحت کی بھی کانٹ چھانٹ کریں. ہم پچھلے پورے سال سے جو اپنی صحت کے ساتھ کرتے آ رہے ہوتے ہیں, جس طرح کی ڈائٹ ہم لیتے آ رہے ہوتے ہیں, تو رمضان میں آ کے ذرا اس پہ بریک لگائیں اور ہیلدی ڈائٹ کی طرف آئیں. جو پرسیپشنز ہیں یوزلی وہ یہ ہے کہ رمضان میں کچھ لوگوں کا ویٹ گین بھی ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کا ویٹ لوز بھی ہوتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ڈائٹ کیسی لے رہے ہیں. گین کیسے ہوتا ہے ویٹ کہ رمضان ہے, 2 دفعہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 2 دفعہ ہم نے کھانا ہے. ایک دفعہ صبح کھانا ہے, ایک دفعہ ہم نے افطاری کے بعد کھانا ہے. تو ہم نے جو بھی کھانا ہے ہم نے اس میں کھا لینا ہے, کیونکہ درمیان میں ہم نے کچھ بھی ہم لے نہیں رہے ہوتے. موسٹلی لوگ کیا کرتے ہیں, ویٹ گین کر جاتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ سحری میں افطاری میں بہت زیادہ پروسیس فوڈ لیتے ہیں. پکوڑے لے لیے, سموسے لے لیے, کریم چاٹ لے لی اور دہی بھڈے لے لیے. ہم فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کو بالکل ہی اگنور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہیلدی فوڈ کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ بیوریجز لے لیں, کیفینیٹڈ ڈرنکس لے لیں, شربت لے لیے, جام شیری وغیرہ, اس طرح کی چیزیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں ویٹ گین کی طرف لے جاتی ہیں بجائے اس کے کہ ہم ویٹ لوز کریں. ہم ایٹ دی اینڈ آف منتھ عید پہ ہمیں کیا پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جو ڈریس ہم نے رمضان سے پہلے لیا تھا وہ اب ہمیں فٹ نہیں آ رہا کیونکہ وی ہیو گینڈ اوور ویٹ. سو اس طرح سے ہم ویٹ گین کر لیتے ہیں. یہ سوال تو لوگ کرتے ہیں, جی سارا دن تو ہم فاسٹنگ میں گزارتے ہیں, ہمارا تو ویٹ کم ہونا چاہیے, تو پھر کیا وجہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے جو اسٹمک کی ایکٹیویٹیز ہیں یا کس طرح سے وہ ویٹ گین کی طرف چلے جاتے ہیں؟ ویٹ گین ہم تب کرتے ہیں جب ہم کیلوریز زیادہ لے لیتے ہیں لیکن اتنا پھر ہم خرچ نہیں کرتے. ہم اتنی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتے, یا تو ہم بیٹھے رہتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ اور ہمارا میٹابولک ریٹ جو ہے ایسی ڈائٹ لے لیتے ہیں جس سے ہمارا میٹابولزم سلو ہو جاتا ہے. اگر ہم لے لیں پروسیس فوڈ لے لیں, ہم آئلی چیزیں لے رہے ہیں, ہم سویٹ بہت زیادہ لے رہے ہیں, میٹھی چیزیں لے رہے ہیں, حلوے لے رہے ہیں, کسٹرڈ لے رہے ہیں, اس طرح کی چیزیں لے رہے ہیں, وہ ہماری باڈی میں جتنی کیلوریز ہماری باڈی کو چاہیے ہوتی ہیں وہ اس سے لے لیتی ہے. لیکن جو ایکسٹرا ہم نے ڈالی ہوتی ہیں وہ ایڈیپوز ٹیشو میں فیٹ کی فارم میں اسٹور ہو جاتی ہیں اور وہ ویٹ گین کرواتی ہیں ہمارا. ٹھیک ہے, اچھا کچھ 4-5 ایسی ڈائٹ بتائیں کہ جن کے کھانے سے نہ تو آپ کا ویٹ گین ہو اور آپ کی سحری اور افطاری بھی اچھی ہو جائے. ٹھیک ہے, آپ کا ویٹ گین نہ ہو اور ہماری سحری افطاری اچھی ہو جائے. ٹھیک ہے, ہم اس پہ بات کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ سب سے پہلے ہائیڈریشن. آپ نے رمضان میں اپنے پانی کا کتنی مقدار آپ نے لی ہے اس کا بالکل خیال رکھنا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ میں نے دیکھا ہے, خود وٹنس کیا ہے کہ رمضان میں ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں. وہ پانی کم پیتے ہیں جس کی وجہ سے اب پورا دن ہے اس میں تو آپ نے پانی نہیں پینا. اوبویسلی آپ نے سحری میں پانی پی لیا ہے, اب پورا دن آپ نے پانی نہیں پینا, لیکن آپ کو یورینیشن ہوتی ہے, اگر گرمی ہے تو آپ کو سویٹنگ ہوتی ہے, آپ کا پانی نکل جاتا ہے, ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے. ایک تو آپ نے اپنے پانی کا خیال رکھنا ہے, اور پانی آپ نے ایسے نہیں پینا جیسے ہم لوگ پیتے ہیں کہ یہ اذان ہوئی اور یہ ہم نے کولر پانی کا کھولا اور سارا جو ہے وہ کولر ہم پی گئے. ایسے نہیں پینا, آپ نے چنکس میں پانی پینا ہے, تھوڑا تھوڑا. اگر آپ فیمیل ہیں, صبح اٹھ کے سحری بنا رہی ہیں, آپ کوشش کریں 2 گھنٹے تو آپ کو لگتے ہیں نا, آپ کوشش کریں ایک گلاس ہر آدھے گھنٹے کے بعد 15-20 منٹ کے بعد پی لیں. اس کے علاوہ ہیلدی ڈائٹ کا اگر دیکھا جائے تو ہیلدی ڈائٹ میں ہم لوگ لے سکتے ہیں ایسی غذائیں جیسے روٹی ہے, پراٹھا آپ لے سکتے ہیں, بالکل لے سکتے ہیں. اگر آپ کو پراٹھے کا شوق ہے اور پراٹھے کا بغیر آپ کا ناشتہ یا سحری نہیں ہوتی تو آپ بالکل پراٹھا لے سکتے ہیں. اولیو آئل کا لے سکتے ہیں, ایون کہ دیسی گھی کا بھی لے سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ آپ نے کیا لینا ہے, آپ نے یوگرٹ لینا ہے.
उसके साथ आपने दालें लेनी है, उसके साथ आपने सालन लेना है, कोशिश करनी है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं, दही खाने से एक तो सारा दिन प्यास नहीं लगती, दूसरा ये है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये सस्टेन रहता है, आपको कोई तेज़ाबियत नहीं होती, आपको कोई हार्ट बर्न नहीं होता, गैस नहीं होती, तो वो सारा सिस्टम चलता रहता है। दूसरी बात ये, अगर आप दही ले रहे हैं और दही लेने के शौकीन हैं तो उसमें कुछ फ्रूट्स डाल लें थोड़े से, उससे आपके न्यूट्रिएंट्स का वो पोर्शन भी पूरा हो जाएगा कि आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिलते रहेंगे, और आपको फ्रूट्स हमारे स्टमक को फिल कर देते हैं और हमें भूख जल्दी नहीं लगती। तो ये डबल, एक तीर से दो शिकार हो जाते हैं कि दही से आपको प्यास भी नहीं लगती और फ्रूट्स लेने से आपका पेट फुल लगा रहता है, आप सटाइटी की सिचुएशन में रहते हैं, आपको ज़्यादा देर भूख नहीं लगती। अच्छा, आखिरी मेरा ये सवाल है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अनहेल्दी जो डाइटरी पैटर्न्स हैं ड्यूरिंग रमज़ान, वो उनसे किस तरह से हम अवॉइड कर सकते हैं? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनसे हमें अवॉइड करना चाहिए? आप सबसे पहले तो आपने जिन चीज़ों से अवॉइड करना है वो अफ्तारी के पहले अगर बात करें तो हमारे यहाँ ट्रेंड है कि अफ्तारी का दूसरा नाम होता है समोसे पकोड़े। आप इन चीज़ों से अवॉइड करें। अब इन चीज़ों से अवॉइड कैसे हो सकता है? हम क्या करते हैं, अफ्तारी में हमने एक तो हमारा मेजर मील भी रखा होता है हमने, जो कि रोटी है या चावल है, उसके साथ सालन है। दूसरा हमने सेकंड क्या रखा होता है, समोसे पकोड़े, दही भल्ले, चाट, इस तरह की चीज़ें और शरबत वगैरह। हम क्या करें, हम अफ्तारी को, जो अफ्तार का टाइम है ना, बिल्कुल हमने रोज़ा अफ्तार किया है तो उसको हम एज अ स्नैक के तौर पे लें कि उसमें थोड़ी सी चीज़ खा ली, थोड़ी सी, जैसे दही बड़े चले अगर आपने खाने हैं वो खा लिए, खजूर खा ली, पानी पी लिया, ठीक है। उसके बाद आपने नमाज़ पढ़ ली तसल्ली से और थोड़े छोटे मोटे काम कर लिए। उसके बाद आपने अपना मेजर मील लेना है, जिसमें कि रोटी हो सकती है, चावल हो सकते हैं। इस तरह से हम एक तो जंक से बच जाएंगे, जो बहुत हैवी मील एकदम स्टमक में जाता है और वो स्टमक का जो है वो काफ़ी बुरा हाल करता है, तो इससे आप उससे भी बच जाएंगे। दूसरी बात ये है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग भी नहीं करेंगे। अगर चीज़ों को अवॉइड करने की बात आती है तो अगर आप बर्गर, पिज़्ज़ा, इस तरह के प्रोसेस फूड, बेकरी आइटम ले रहे हैं तो काइंडली इनको ना लें, क्योंकि ये एक तो स्टमक, हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करते हैं, हमें डायबिटीज़ या शुगर लेवल ज़्यादा हाई होने का ख़तरा होता है। दूसरा ये है कि ये चीज़ें एडिपोज टिश्यू में एक्युमुलेट होकर फ़ैट बनाती हैं और फ़ैट हमें मोटा करते हैं ऑफ कोर्स, तो ये चीज़ें बिल्कुल भी ना लें। बहुत शुक्रिया, मैंने तो आपकी बहुत सारी बातों को एंजॉय किया और सीखा कि रमज़ान में हम किस तरह से अपनी हेल्दी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल जो डाइटरी पैटर्न्स हैं उनको कैसे चेंज कर सकते हैं और मोटापे से किस तरह से बचा जा सकता है। उम्मीद करते हैं आपको भी आज का शो बहुत मुफीद साबित होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर रमाडा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।